اقوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جہل کی پہچان تکبر ہے۔ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل پر ہونے پر فخر محسوس کرنے لگے اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگے۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ سخی خدا کا دوست ہے چاہے فاسق ہو، بخیل خدا کا دشمن ہے چاہے زاہد ہو۔ جو شخص برائی سے آگاہ نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بروں کی ہم نشینی سے گوشہ نشینی میں راحت اور سکون ہے۔ جب بھی کسی شخص پر ظلم کرنے کا سوچو تو یہ خیال رکھنا کہ اللہ کو تم پر کتنی قدرت حاصل ہے۔ یاد رکھو جو آفت تم لوگوں پر مسلط کرو گے وہ ان پر ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن جو آفت تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی وہ نہیں ختم ہوگی۔ یاد رکھو اللہ تعالی ظالموں سے مظلوموں کا حق لے کے رہے گا۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ جھوٹی قسم کو ہلکا نہ سمجھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ ہر شے کا ایک حسن ہوتا ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً کی جائے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے۔ جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم ان سے بدکاری سیکھ لو گے۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں، حتیٰ کہ شراب بھی نہیں۔ کسی کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور دعا کرے کہ اے خدا رزق دے۔ خدا آسمان سے سیم و زر کی بارش نہیں کرتا۔ قبل اس کے کہ بزرگ بنو تم علم حاصل کرو۔
اسراف اس کا بھی نام ہے کہ جس چیز کو انسان کی طبیعت چاہے وہ اسے کھا لے۔ جو آدمی اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو اپنے آپ کو جنتی بتائے وہ جہنمی ہے۔ توبۃ النصوح اس کا نام ہے کہ برے فعل سے اس طرح توبہ کی جائے کہ پھر اس کو نہ کرے۔ اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی سے ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں: سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ جب تم کسی صاحب علم کو دنیا کی طرف مائل دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ دین کے بارے میں قابل الزام ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا خواہاں ہوتا ہے اسی کی دھن میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ ایمان اس کا نام ہے کہ خدا واحد کو دل سے پہچانے اور زبان سے اس کا اقرار کرے اور حکم شرع پر عمل کرے۔ خشوع و خضوع کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری حرکات سے۔ بدخو کی دوستی سے احتراز لازم ہے، کیونکہ وہ اگر بھلائی بھی کرنا چاہتا ہے تو بھی اس سے برائی سرزد ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا تعالی اس شخص پر رحمت فرمائے جو میرے عیوب پر مجھے مطلع کرتا ہے۔ جب عالم کو لغزش ہوتی ہے تو اس سے ایک عالم لغزش میں پڑ جاتا ہے۔ ایک دن ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی تو فرمایا کہ کیا تو مجھے اور اپنے نفس کو ہلاک کرتا ہے؟ طالب دنیا کو علم پڑھانا راہزن کے ہاتھ تلوار فروخت کرنا ہے۔ کسی کے خلق پر اعتماد نہ کر، یہاں تک کہ تو اس کے غصے کے وقت اسے دیکھ لے۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور منہ پر تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے۔ ہنسنے سے عمر کم ہوتی ہے اور روب و دبدبہ جاتا رہتا ہے، یہ موت سے غافل کا نشان ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپا غنیمت جان۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ جب حلال اور حرام جمع ہوں تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ بدترین آوازیں 2 ہیں، راگ کی اور نوحہ کی۔ سلامتی گمنامی میں ہے یا خلوت میں؟ عزت دنیا مال سے ہے اور عزت آخرت اعمال سے ہے۔